بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک اہل العین کی جانب سے ایک مرتبہ پھر فہیم الحسن تھانوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک طویل عرصے کے بعد، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ایک طویل انتظار کے بعد، میں ایک مرتبہ پھر آپ کے پاس یہ خوشخبری لے کر حاضر ہوں کہ الحمدللہ حکومت سعودی عرب نے عمرے کو دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کافی عرصے سے اس حوالے سے مختلف خبریں آ رہی تھیں۔ الحمدللہ وہاں کے وزیر جو کہ حج اور عمرے کے امور کو دیکھتے ہیں، اور وہاں کی جو وزارت داخلہ ہے اور وزارت صحت، ان تینوں کی طرف سے یہ اعلان آ گیا ہے کہ مرحلہ وار عمرے کا سلسلہ جو ہے اس کو کھولا جائے اور مسجد نبوی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے کی رونقیں جو ہیں وہ دوبارہ بحال کی جائیں۔ اس کے اوپر وہ لوگ کہ جو یہ تڑپ رکھتے تھے اور یہ حسرت رکھتے تھے کہ ہماری آنکھیں دوبارہ ٹھنڈی ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت سے اور خانہ کعبہ کی زیارت سے، ان کے دلوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اور میری گزارش ہے اپنے تمام ناظرین سے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لائیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ دنوں میں آنے والی اس سہولت میں مزید کوئی رکاوٹ یا مزید کوئی اور ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے اس میں مزید کوئی رکاوٹ آ سکے۔ پہلے مرحلے میں جو اعلان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 4 اکتوبر سے جو انہوں نے ایک تعداد مقرر کی ہے اس کا تقریباً 30% وہ 4 اکتوبر سے عمرے اور زیارت کے لیے کھولا جائے گا۔ اس میں یہ صورتحال ہے کہ اس میں پہلے مرحلے میں جو سعودی عرب میں رہنے والے وہاں کے مقامی شہری ہیں یا وہ حضرات کے جو وہاں پہ اقامہ کے اوپر یعنی ویزے کے اوپر رہ رہے ہیں، ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ عمرے کے لیے اور مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں نماز کی ادائیگی کے لیے حاضر ہو سکتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہاں پہ مقامی طور پہ ایک ایپ جو ہے وہ انہیں اپنے موبائل فون کے اوپر ڈاؤن لوڈ کرنی ہوگی۔ اس ایپ کو جب وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو اس کے بعد اس کے اندر ان کو اپنا شیڈیول دینا ہوگا، وہاں پہ اپنے رجسٹریشن کرانی ہوگی اور اس میں اپنا شیڈیول دینا ہوگا کہ میں فلاں تاریخ کو اس وقت میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، جو کہ دستیاب وقت کے مطابق، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ ایک محدود عمرہ ہوگا اور جو تقریباً 6000 عمرہ یومیہ ہوگا، یعنی 6000 افراد یومیہ عمرہ کریں گے، تو یقینی بات ہے کہ جو اوقات ہوں گے اس میں وہ 6000 کو ایڈجسٹ کریں گے، اور اس کے بعد 6000 کے بعد وہ پھر تاریخ یا تو بدل جائے گی یا وقت بدل جائے گا، جو بھی اس میں صورت ہے وہ نظر آئی۔ تو اس میں وہ اس طریقے پر اپنی رجسٹریشن کرائیں گے، ان کو وہاں پہ ایک کوڈ ملے گا اور ایک ان کو ٹکٹ جاری ہوگا، اور اس ٹکٹ کو لے کے وہ پھر مکہ مکرمہ میں اس جگہ پر پہنچیں گے کہ جہاں تک ان کی گاڑی جا سکے گی۔ وہاں پہنچ کے جو کاؤنٹر موجود ہوں گے وہاں پہ وہ اپنا وہ اجازت نامہ دکھائیں گے، اپنا وہ ٹوکن دکھائیں گے، تو وہاں سے بسیں ان کو ان کے ٹائم کے اوپر لے کر حرم جائیں گی اور پھر حرم میں جا کے وہ اپنا عمرہ ادا کریں گے۔ یہ سلسلہ 4 اکتوبر سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا اور یہ داخلی عمرے کا 30% ہوگا اور یہ سلسلہ چلے گا۔ اگر اس سلسلے کے چلنے کے بعد کرونا کی اور کووڈ-19 کی کوئی اور مسائل نہ پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا کرم اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی رہی، تو پھر اس کا دوسرا فیز جو ہے وہ 18 اکتوبر سے شروع ہوگا، اور 18 اکتوبر سے وہ اس کو 60% پر لے جائیں گے۔ تقریباً 15000 عمرہ یومیہ اسی ترتیب سے ہوتا رہے گا۔ اس وقت تک 15 اکتوبر تک صرف داخلی وہاں کے لوگ جا سکیں گے، مقامی لوگ جا سکیں گے، وہاں پہ مقیم غیر ملکی جا سکیں گے کہ جن کے پاس وہاں پہ ویزا ہے۔ اس کے بعد پھر 1 نومبر یعنی 15 دن کے بعد پھر ان 15 دنوں میں بھی اگر حالات کووڈ کے مناسب رہے اور صحیح رہے تو ان 15 دنوں کے بعد 1 نومبر جو تقریباً کوئی 15 ربیع الاول بنتی ہے، تو اس سے پھر پورے دنیا سے وہ عمرہ کھولیں گے، اور اس میں بھی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ ممالک جو بھی لاک ڈاؤن میں ہیں، وہ ممالک کے جہاں پہ ابھی تک یہ وبا جو ہے پوری طرح قابو میں نہیں آئی ہے، ان ممالک کے علاوہ وہ ایک فہرست جاری کریں گے اور اس سے پھر
وہاں سے عمرے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اس وقت وہ 20,000 عمرے کی یومیہ اجازت دے رہے ہیں۔ جب وہ پوری دنیا کے لیے عمرہ کھولیں گے تو اس کی کتنی تعداد وہ یومیہ مقرر کرتے ہیں اس کے بارے میں ابھی اعلان آنا باقی ہے، لیکن اس کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ انشاءاللہ جلد ہی وضع ہوگا۔ اور پھر سب سے بڑا ایک جو اس میں ایشو آئے گا اور اس میں جو معاملات ہیں وہ ان لوگوں کے ہیں کہ جب 26 فروری کو فلائٹس بند ہوئی تھیں اور اچانک عمرے کا سلسلہ بند ہوا تھا تو بہت سے لوگوں کے اس وقت بھی ویزے لگے ہوئے تھے، بہت سے لوگ جو تھے اس وقت بالکل تیار بیٹھے تھے، تو ان لوگوں کے ویزے کو کیسے دوبارہ ان کے ویزے لگیں گے اور ان کے ٹکٹ کی کیا صورتحال ہوگی، تو اس کے اوپر پالیسی ابھی آنی ہے۔ یقینی بات ہے کہ جب یہ سارے معاملات آتے ہیں تو ہر شخص جو ہے، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ ایک طبقہ غلط خبریں اس طرح پھیلاتا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ لوگ، میں نے رات بھی 1-2 پوسٹ دیکھی کہ پاکستان کے حوالے سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان کا تو عمرہ کھلے گا ہی نہیں۔ اس قسم کی باتیں کرنے والے یہ صرف وہ لوگ ہیں کہ جو صرف اب ایک غلط بات پھیلانا چاہتے ہیں۔ جو بات حقیقت ہے، جتنی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ داخلی عمرہ انشاءاللہ 4 اکتوبر سے بحال ہو رہا ہے اور بیرون ملک کا عمرہ جو ہے 1 نومبر سے بحال ہوگا۔ اب 1 نومبر تک چونکہ ابھی تقریباً 1 مہینہ اور 10 دن 12 دن باقی ہیں، تو اس میں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا پالیسی آتی ہے اور کیا ان کی ترتیب آتی ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی کوئی پالیسی آئے گی اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ آپ لوگ تیاری کیجئے، آپ لوگ اپنے ذہن بنائیے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ درود شریف کی کثرت کیجئے، کثرت سے تلبیہ پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے وہاں کی حاضری کو جلد از جلد ممکن بنائے اور آسانی اور سہولت والی اللہ تعالی مقبول حاضری ہمیں حرمین الشریفین کی بار بار نصیب فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ مزید معلومات آنے پہ آپ کو مزید ہم اپڈیٹ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔